یہ دانش لڑکا جو قتل ہوا ہے 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے فائر کی کوئی آواز نہیں سنی، اور جب اس نے دیکھا تو بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی کمرے کے اندر اور سنگل اس پہ بلٹ تھی اس کی چیسٹ پہ. اور جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں ساتھ کے گھروں سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں ملی، جو ساتھ والا گھر ہی شہباز کا تھا. ان دونوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم اس کو سلو پوائزن کر کے ڈیتھ کریں گے. شہباز کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ گھر والوں میں سے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. ہم نے پوری فیملی کو پھر بتایا، شیئر کیا، تو وہ شاکڈ ہیں بہت. پسٹل برآمد ہو گیا، ساری یہ نشہ آور ادویات برآمد ہو گئیں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. 21 مئی کا یہ وقوع ہے اور یہ ہم نے اللہ کے کرم سے 10 دن کے اندر ٹریس کیا ہے. اس میں یہ تھا کہ یہ دانش لڑکا جو قتل ہوا ہے 22 سال کا لڑکا تھا اور محنت مزدوری کرتا تھا. 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. تو اس کا باپ صبح فجر کے لیے جب اٹھا تو ایک تو وہ دیر سے اٹھا، اور جب اس نے دیکھا تو بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی کمرے کے اندر اور سنگل اس پہ بلٹ تھی اس کی چیسٹ پہ. جب ہمیں اطلاع ملی ہم موقع پر گئے تو ظاہری بات ہے ایک تو بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. 6 بہنیں تھیں، اس کی اکلوتا بیٹا تھا، 8 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. اور اس میں جو ایشو والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے فائر کی کوئی آواز نہیں سنی، اور گھر کے ساتھ جو ملحقہ گھر تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے فائر کی آواز نہیں سنی. ان کے رشتہ داروں کے ہی گھر تھے ساتھ والے. تو یہ ایک ہمارے لیے تھا کہ کیا سائلنسر لگا کے فائر کیا گیا ہے، ایسا کون سا بندہ تھا جس کے پاس اس طرح کا آلہ تھا، آلہ قتل تھا، اور وہ آیا کر کے چلا گیا. ایسی کیا دشمنی تھی کہ جس پہ اس کو مار دیا. پھر اس کا فون ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی تو اس کا موبائل فون بھی اس کے پاس نہیں تھا. پھر ہم نے اسے گھر والوں سے پوچھا تو گھر کے اندر سب نے یہی کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کون آیا ہے کون گیا ہے. اور اس کی جو بیوی تھی وہ باقی گھر والوں کے ساتھ صحن میں سوئی اور یہ بیڈ روم میں سویا اکیلا. اس وقت ہم نے موقع دیکھا، موقع سے شواہد لیے، پوسٹ مارٹم ہوا جو ہماری لیگل ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ظاہر بات ہے گھر والے بہت رنجیدہ تھے تو ہم زیادہ کوئی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن میں اور میری ٹیم ہم اسی چیز پہ تھے، نتیجے پہ تھے کہ گھر کا اندر کا ہی کوئی ایشو ہے. کیونکہ نہ تو ایسا تھا کہ کوئی جائیدادیں ہوں ان لوگوں کی لمبی چوڑی کی جس کی وجہ سے لڑائی ہو، نہ ایسی کوئی اس کی دوستوں میں پرابلم تھا کہ جو ہم کہیں کہ کوئی دوستوں کا آپس میں لین دین کی چیز ہوتی ہے، کچھ اس طرح کا کچھ ہو. ہم نے اس کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا، وہ بھی بالکل کلیئر تھا. اور شریف لوگ تھے، فیملی بھی شریف تھی، اور بس یہی تھا کہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. اور نشے وغیرہ کا ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کیونکہ یہ بھی آج کل بہت کامن ہے. تو ہمیں اس طرح کی کوئی چیز اس وقت موقع سے ملی نہیں، نہ ہی اس کے پوسٹ مارٹم پہ بظاہر کوئی ایسی چیز آئی. اس کے بعد ہم نے جب فردر اس کو انٹیروگیٹ کیا تدفین کے بعد تو ہمیں یہی تھا کہ فیملی کے اندر ان کا کوئی پرابلم ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر ہم مدعی کو ہی کہیں کہ تم ہی قاتل ہو تو وہ الٹا ہمارے لیے پرابلم بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بندہ پکڑنے کی بجائے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو ہم نے تھوڑی اس میں یہ کیا کہ علاقے سے پتہ جوئی کروائی. ہمیں اس کی تھوڑی بیوی کا جو کریکٹر ہے وہ ڈوبیس لگا کہ جس طرح سے شوہر کی وفات پہ رنجیدہ ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں تھی، ذرا اطمینان میں تھی، ٹھیک تھی. تو اس کو ہم نے پھر تھوڑا سا پروو کیا، تھانے بلایا. تو انیشلی تو انہوں نے مائنڈ کیا کہ آپ کیوں اس طرح سے ہماری بہو کو بلا رہے ہیں. لیکن پھر پوری فیملی آ گئی اکٹھے ہی، اس کے ساس سسر، اس کی بہنیں بھی، لڑکی کے گھر والے بھی، رشتہ دار بھی، پورا وہ خاندان تھانے میں آیا. ہم نے ان کو انٹیروگیٹ کیا. اس میں جو انچارج ساندہ ہے انسپیکٹر ریاست علی ناگرہ، اس نے بڑی اس پہ ایفرٹ کی. تھوڑا سا ہم نے ان کو کنسول کر کے انٹیروگیٹ کیا تو ہمیں تھوڑا یہ سمجھ آئی کہ اسی کا ہی کوئی ایشو ہے. اس کو جب ہم نے اکیلے انٹیروگیٹ کیا اور تو اس پہ پہلے تو وہ ریلکٹنٹ تھی، گھر والے بھی ریلکٹنٹ تھے، لیکن ہم نے تھوڑی ایفرٹ کی اور تھوڑا اس کو ڈرایا جو طریقہ کار ہے ہمارا. تو پھر اس نے بتایا کہ اس کی پھوپھی زاد شہباز کے ساتھ پسند تھی شادی، وہ کرنا چاہتی تھی وہاں. منگنی اس کی بچپن سے اسی لڑکے کے ساتھ جو قتل ہوا تھی دانش کے ساتھ، لیکن وہ بھی یہ ان کی رشتہ داری ہے تو ود ان دی فیملی وہ پسند کرتی تھی شہباز کو، اور اس سے شادی اس کی نہیں ہوئی. تو جب اس کی شادی دانش سے ہو گئی تو ان دونوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم اس کو سلو پوائزن کر کے ڈیتھ کریں گے. گھر سے پھر اس نے ہمیں ڈفرینٹ دوائیاں دکھائیں، جو نیند کی گولیاں وہ دانش کو وقتاً فوقتاً کھانے میں ڈال کر دیتی تھی. پھر نیلا طوطا بھی گھر سے ملا، وہ بھی ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن جب وہ کچھ بھی نہیں بن پڑا تو ہفتے کو پھر انہوں نے سیٹرڈے والے دن ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب اس کو فائنل کر دیں گے. تو اپنی اسی پھر بے صبری میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رات کو گھر والوں کو سب کو سلا دیں گے. تو انہوں نے اس نے چاول بنائے میٹھے اور اس میں اچھی کوانٹٹی میں نیند کی گولیاں ڈالی اور سب گھر والے سو گئے. اس نے وہ چاول نہیں کھائے اور جو دانش ہے وہ بھی آ کر سویا، اس کو بھی اس نے کھلائے. اور پھر یہ ہوا کہ رات کو شہباز آتا ہے اور وہ پسٹل اس نے کسی سے خریدا 8-9 ہزار میں، اور وہ اس کو ایک فائر کرتا ہے. لیکن چونکہ سب گھر والے سوئے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے.
اور جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں ساتھ کے گھروں سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں ملی، جو ساتھ والا گھر ہی شہباز کا تھا، تو اس کے جو گھر والے تھے ایک تو وہاں پہ گھر پر کوئی اور ملا بھی نہیں ہمیں، اور شہباز نے بھی لا علمی کا اظہار کیا جی میں نے کوئی فائر نہیں سنا جو پہلے دن جب ہم نے چیک کیا۔ تو پھر اس لحاظ سے پھر ہم نے اس کو جب دیکھا، ہم نے شہباز کو بلوایا تو یہی سیم بات سامنے آئی، جو لڑکے کا موبائل تھا دانش کا وہ بھی ہمیں ان کی تحویل سے ملا، پسٹل برآمد ہو گیا، ساری یہ نشہ آور ادویات برآمد ہو گئیں، تو ہمارا اس طرح سے کیس کلیئر ہو گیا۔ شہباز کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا، لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ گھر والوں میں سے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا، ان کو ایک اندھا اعتماد تھا ان کی فیملی میں آپس میں اور بھی انٹر لنکڈ میرجز ہیں، تو جیسے یہ جو دانش کی بہن ہے اس کی شادی یہ جو ان کی بہو ہے اس کے بھائیوں میں سے کسی یا کزنس میں سے کسی کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو شہباز بالکل ان کا ہمسایہ تھا، آنا جانا بھی تھا، اور جو ان کی پسند تھی شادی سے پہلے اس کے بارے میں انہوں نے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ تو وہی والی بات ہے کہ ان کے ذہن میں اب کیا چیز تھی تو اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن انہوں نے شاید بس یہی سوچا کہ ہم اس کو چپ چپیتے ختم کر دیں گے اور ہماری لیے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جی بالکل، ان کا کال ریکارڈ بھی ہے، آپس میں ان کی کالز پر بھی بات ہوتی ہے، ملاقاتیں بھی ان کی تھیں آپس میں، اور شادی کے بعد بھی مسلسل چلتی رہی۔ دانش کی جو تھا وہ بالکل ہی اس کا کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی کہ اسے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی اناد ہو۔ شہباز کے ساتھ بھی وہ ایز اے کزن، ایز اے رشتہ دار اچھا ملتا تھا، اور بیوی کے ساتھ بھی وہ اچھا تھا، لیکن اب بیوی کے دل میں کیا چیز تھی وہ اس تک تو وہ نہیں پہنچا، لیکن اوور آل اس کا جو بیہیویئر اور جو اورا تھا وہ ویل بیہیوڈ تھا۔ یہ بھی ان کی رشتہ دار ہے، فرسٹ کزن جو بیوی ہے، جی فرسٹ کزن ہے، اور جو شہباز ہے وہ بھی فرسٹ کزن ہے، یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ایک دفعہ فیملی سب آ گئی، ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کر لیا، پھر اس نے جو ہمیں بتایا وہ ہم نے پوری فیملی کو پھر بتایا، شیئر کیا، تو وہ شاکڈ ہیں بہت، اور ان کے لیے تو ظاہری بات ان کا بیٹا گیا ہے تو ایک پریشانی والی بات بھی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ انفارچونیٹ ہے، لیکن شروع میں تو وہ ڈینائل میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، پھر جب خاتون نے مانا، ان کے سامنے بھی مانا، شہباز آیا اس نے بھی مانا، تو پھر فائنلی انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ اسی طرح ہوا ہے۔